تشکر پاکستان تشکر پاکستان تشکر پاکستان کے نعرے لگے. ریگولر ان ٹچ ہوں میں, وی آر ڈائریکٹلی ان ٹچ آپس میں, فارن منسٹر راگچی صاحب اور میں آن واٹس ایپ. میں پہلی دفعہ یہ یہاں شیئر کر رہا ہوں, لیکن وہ تمام ممالک میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کاؤنٹر اٹیک فوری طور کے اوپر ان پہ نہ ہوتا تو ہم ان کو بھی ساتھ کھڑا کرتے اور ایک جوائنٹ وائس ہماری ہوتی اسرائیل اور امریکہ کے اس ایکشن کے خلاف. لیکن ہم ریکارڈ پہ ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم اکیلا ملک ہے جس نے کنڈیم کیا ہے اسے. میں نے نہیں کسی اور کی دیکھی اپنا اسٹیٹمنٹ. چیئرمین صاحب, اٹ ٹک می ناٹ مور دین 15 منٹس ٹو ڈیسائیڈ کہ ہم نے کنڈیم کرنا ہے. مجھے پتا کہ ریزسٹنس ہوتی ہے کئی ایریا سے. میں نے کنڈیم کیا, ریکارڈ پہ موجود ہے. آپ ویب سائٹ پہ چلے جائیں, آپ ٹویٹر پہ چلے جائیں, پاکستان کی سٹیٹمنٹ پاکستان کے بیہاف پہ, پاکستان کی عوام کے بیہاف پہ موجود ہے, اور اس کو ایران نے اپریشیٹ کیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہی پاکستان ہے. ہماری ایفرٹس کو ان کی پارلیمنٹ کے اندر تشکر پاکستان تشکر پاکستان تشکر پاکستان کے نعرے لگے. اگر آپ کو یاد ہو پچھلے سال, تو وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ ہماری سنسیئرٹی کو احسان نہیں ہے, ہمارا فرض ہے. لیکن ملک کے اندر اس کو ایک غلط ٹوسٹ دینا, غلط رنگ دینا, اس کو غلط ڈائریکشن میں لے کے جانا, یہ مدد نہیں ہوگی. ہم مل کے اس معاملے کو آگے لے کے چلے, اس کو ریزالو کروائیں. اور اس کے لیے جیسے میں نے کہا کہ بیک گراؤنڈ میں پاکستان جتنی ایفرٹس کر سکتا ہے وہ ہم نے کی ہیں اور ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ہم نے کوئی فورم نہیں چھوڑا جہاں ہم نے یہ ایشو نہیں اٹھائی. ان کی ہم کہتے ہیں کہ جی ان کا یہ رائٹ ہے جو پیسفل یوز آف نیوکلیئر انرجی ہے. ہم نے یو این سیکورٹی کونسل میں جون میں ہم نے کنڈیم کی وہاں ریزولوشن پاس کروائی. آئی نو کہ ہمیں کتنی ایفرٹ کرنی پڑی. وہاں ویٹو کرنے والے ممالک ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے وہاں ڈویژن ہے, 5 جو پرماننٹ ہیں ان میں سے کوئی بھی ویٹو کر سکتا ہے. لیکن جو ہم نے ملٹی لیٹرلزم پیسفل سیٹلمنٹ ڈسپیوٹ تھا 12 سال کے بعد, جناب چیئرمین اٹس ناٹ اے اسمال پیریڈ, 12 سال کے بعد پہلی دفعہ یو این سیکورٹی کونسل جس کی میں نے صدارت کی, ریزولوشن یونینیمسلی اڈاپٹ کی گئی الحمدللہ. تو یہ پاکستان کی یعنی جیت ہے. اور اس میں یہ طے کیا گیا وہ ود ان نو ٹائم, ود ان اے ویک تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی لڑائی ہوتی ہے, اور اسی ریزولوشن کے ایکسرپٹ جو ہے وہ کوٹ کیے جاتے ہیں جب ڈیبیٹس ہو رہی ہیں یو این اداروں میں. تو ہماری جو کوئی کسی قسم کی حکومت کی طرف سے کوئی کمی ایفرٹ میں یا ڈپلومیٹک ہو یا دوسرے اپنا بیک چینلز ہوں, ہم پوری طرح آن بورڈ ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وزیر اعظم خود 14 اس لڑائی کے دوران 14 تاریخ کو 14 جون 22 24 جون ہی اسپوک ٹو دی لیڈرشپ آف ایران. خود بھی بات کی. میں تو ریگولر ان ٹچ ہوں, وی آر ڈائریکٹلی ان ٹچ آپس میں, فارن منسٹر راگچی صاحب اور میں آن واٹس ایپ. ہمیں وہ فارن آفس کے لمبے روٹس کی ضرورت ہوتی. We just message each other, we talk to each other as soon as we see the messages. کوئی اگین میں پہلی دفعہ یہ یہاں شیئر کر رہا ہوں کیونکہ ہم اتنی زیادہ امپورٹنس ہے ہماری ایران کے لیے, اور اتنی زیادہ ہم اس کی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہماری اتنی ذمہ داری ہے جتنی ہماری ایک برادر مسلمان ہونے کے, نیبر ہونے کے, ایک امہ کے, ایک ساتھی ہونے کے, جو ہماری کوشش ہونی چاہیے. اسی طرح جناب اسپیکر, جناب چیئرمین, سپٹمبر 2025 میں پاکستان صرف 4 ملکوں میں اکیلا ملک تھا, رشیا, چائنا اور الجیریا. یہ 3 ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ان فیور آف 2 ریزولوشنز. ایک تھی کالنگ فار ریموول آف سینکشن آن ایران. یہ آپ دیکھیں کہ یہ ان یوزول کام ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم 1 جنوری 2025 سے 31 دسمبر 2026 تک اس یو این سیکورٹی کونسل میں بیٹھے ہوئے ہیں. سپٹمبر میں ہم نے رشیا, چائنا, الجیریا کو ملا کے ہم نے 2 ریزولوشن وہاں کی, ایک ریموول آف سینکشن آن ایران اور دوسری امیڈیٹ ہالٹ
to the triggering of snapback mechanism. آپ کو یاد ہے کہ سارا یورپ اور وہ کٹھے ہو گئے, اور لیکن ہم نے ہماری وہ ایفرٹ بھی ایران نے بہت ہمیں ڈپلومیٹک چینلز پہ اور لیڈرشپ لیول پہ بہت شکریہ ادا کیا کہ یہ ان یوزول آپ ایکشن دے رہے ہیں ہمارے لیے, اور ہم اس کے بڑے مشکور ہیں. اسی طرح ایرانین ڈیلیگیشن ٹو دی سیکورٹی کونسل پبلکلی نیمڈ پاکستان اینڈ کنویڈ اپریسیشن. ریکارڈ پہ ہے, انہوں نے کہا کہ جو سیکورٹی کونسل جو ان کا ڈیلیگیشن آیا جس نے اپنی وہاں تقریر کی, وہ بھی آپ ریکارڈ اگر چاہیں تو آپ کو یون سیکورٹی کونسل کے ریکارڈ سے وہ مل سکتی ہے. اسی طرح ہم نے ایک ایمرجنسی میٹنگ کروائی 28 فروری کو. ابھی ایک طرف میں سعودی عربیہ میں بیٹھ کے فارن منسٹری کے ذریعے پاکستان کی عوام کی طرف سے اور پاکستان کو کنڈیم کر رہا ہوں, دوسری طرف اپنا جو ہمارا امبیسڈر ہے جس کو پرماننٹ ریپرزینٹیٹو کہتے ہیں, امبیسڈر عاصم افتخار, ان کو انسٹرکشن دی جاتی ہیں کہ فوری طور کے اوپر اس سچویشن کے اوپر اب ایمرجنسی میٹنگ یہاں کال کروائیں یون سیکورٹی. اب وہاں بیٹھے تو ہم اپنی ممبرشپ کو تو فائدہ اٹھائیں نا اپنے بھائی ملک کے لیے. وہ پاکستان کنڈیمڈ, میری انہی لائنوں کے اوپر کنڈیمنیشن از ناٹ ریکارڈیڈ آلسو ان دی یون سیکورٹی کونسل بائی آور پرماننٹ ریپرزینٹیٹو. اٹس آلسو اگین پارٹ آف ریکارڈ. یہ کوئی زبانی بات نہیں ہو رہی, ایوری تھنگ از ویریفائبل. ہم نے اسی طرح عرب ممالک کے ساتھ مل کے کئی کنٹریز ہیں اس میں لارج نمبر, ان کے ساتھ مل کے ہم نے اپنی سولیڈیرٹی ایران کے ساتھ ایکسپریس کی ہے, اور ہم نے یہ اس میں ریکویسٹ کی ہے سب کو کہ پلیز ایکسرسائز ریسٹرین, صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں, ڈپلومیٹک پروسیس کو فالو کریں, ڈائلاگ کو فالو کریں, اور دیٹ از دی اونلی سولوشن مسٹر چیئرمین, کیونکہ انٹرنیشنل لا اینڈ آرڈر از گیٹنگ ویک. That was the reason why we proposed that subject for debate in July 2025. And that's why perhaps after 12 years, the first time unanimous resolution of all the 15 members, 5 permanent بھی اور 10 جو elected member بھی 2 سال والے جو ہوتے. تو بات یہ ہے جی کہ یہ ہمارا سب کا فرض ہے. پاکستان کی جو پرنسپل پوزیشنز ہے, we have opposed the imposition of Human Rights Council monitoring mandates without the consent or cooperation of Iran as the country concerned. In line with our position, during Council's 39th special session in January 2026, Pakistan requested a vote on the resolution renewing the mandate on Iran. وہ جب مینڈیٹ رینیو کر رہے تھے ہم نے اس کو بھی کوشش کی کہ روکا جائے, اور یہ وجہ سے میں نے کہا کہ ریکارڈ کا سارا حصہ ہے. But we have not been publicizing it. We have not been giving a media hype اس میں کہ ہمیں کوئی نمبر نہیں چاہیے. ہم تو سنسیئرٹی کے ساتھ ایک امہ کے بھائی ہونے کے ساتھ, ایک امہ کی ایک حصہ ہونے کے ساتھ ہماری ذمہ داری ہے, ہماری مذہبی ذمہ داری بھی ہے, ہماری ہمسایہ گیری کی ذمہ داری ہے, ہماری دوست, اور ایک جو ہماری ہسٹری ہے. ایران واز ون آف دا فرسٹ ون ٹو ریکگنائز پاکستان ان 1947. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ہمارے دلوں میں ہیں. پاکستان پوزیشن جناب چیئرمین, پوری سپورٹ جو پرپز پرنسپل یو این چارٹر ہے, جو ہیومن رائٹس ان کے جو رائٹس ہیں اور نان سلیکٹو نان پولیٹیسائزیشن کے, ہم انہی لائنوں کے اوپر ان کے ساتھ ہم ساری ایفرٹس کر رہے ہیں. اور یہ ایفرٹ جو ہیں یہ ایفرٹس انشاءاللہ یہ کنٹینیو رہے گی. یہ ایفرٹس یہ نہیں ہے کہ ایفرٹس ٹائملی ہیں. میں نے جیسے کہا کہ میری جن ممالک سے بات ہوئی ہے پچھلے 3 دن میں, کیونکہ سنڈے کو میں مارننگ فلائٹ سے لے کے اسپیس گلف کی بند تھی, لیکن پی اے کی فلائٹس وائے عمان آپریٹ کر رہی تھی, تو سنڈے کو یہاں ایمرجنسی میٹنگ پرائم منسٹر صاحب نے بلائی ہوئی تھی جس میں اپنا ملٹری سول لیڈرشپ تھی. تو میں ایئرپورٹ سے سیدھا سنڈے کو پرسوں یعنی جوائن کیا, اور اس میں ہم نے یہ اس کو تھریڈ بیٹ ڈسکس کیا, اور یہی فیصلہ ہوا کہ پوری ایفرٹس کرنی چاہیے کہ کسی طریقے سے ڈی ایسکلیٹ ہو. لیکن یہ جن ممالک سے میں بات کرتا ہوں وہ وہی بات کرتے کہ کاش کہ تھوڑا سا ٹائم ابھی اگر پیشنس ہوتی تو ہم ان سب کو اپنے ساتھ ملا کے کھڑا کرتے اور پریشر بہت بڑا بلڈ کرتے. لیکن آبویسلی ہماری لمیٹڈ جو اس وقت ہے پوزیشن ان وجوہات کی, کیونکہ تو اس وقت پورا گلف جو ہے وہ اس وقت ایئر اسپیس بند ہے, کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ اس کا اپنا فیصلہ ہے. ہماری ایڈوائس یا ہماری جو ہے ان کو کاؤنسلنگ وہ ان پہ بائنڈنگ نہیں ہے. لیکن ہم سنسیئرٹی خلوص کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے, مثلا
ہم سعودی عربیہ کے ساتھ ایک اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کر چکے ہیں, ساری دنیا کو اس کا پتہ ہے, از اے سوورن ایگریمنٹ, وی آر باؤنڈ بائی دیٹ. میں نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودی عربیہ سے فوری سینسٹائز کیا اپنے بھائیوں کو جو لیڈرشپ میں ہے ایران میں, کہ پلیز کیپ دیٹ ان مائنڈ.